دلیلیں کہا جاتا ہے. سمعی دلیلیں، سن کر ہمیں وہ دلیلیں معلوم ہوتی ہے، اس کو سمعی دلیلیں کہتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، قرآن کی آیات، احادیث. یہ دلائل سمعیہ اور نقلیہ کہلاتی ہیں. ان کو سیکھنا سمجھنا. جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے او نعقلو، یا ہم غور و فکر کرتے، عقل سے کام لیتے. یہ عقلی دلیلیں. انسان کائنات میں غور کرے، اپنے عقل شعور کا صحیح استعمال کرے تو رب العالمین کی نشانیاں، اس کے حق کی پہچان آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے. تو اگر ہم دوسرے لفظوں میں ترجمہ کرتے ہوئے میں تشریح بھی کر رہا ہوں کہ اگر ہم سمعی دلیلوں کا اور عقلی دلیلوں کا استعمال کرتے، علم حاصل کرتے، عقلی اور سمعی دلیلوں کو سیکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہیں ہوتے. جہنم والوں میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین سے متعلق، حق اور باطل سے متعلق، صحیح اور غلط سے متعلق، توحید اور شرک سے متعلق ہم نے سمعی اور عقلی دلیلوں کو بروئے کار لایا ہی نہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا ہی نہیں، علم دین سیکھا ہی نہیں. علم دین کے نہ سیکھنے کے نتیجے میں ہم جہنم میں ہیں. جہنم بہت کم وقت ہے، کاش وقت ہوتا تو اس کا کچھ منظر ہم کو تازہ کرنا. قرآن کا طریقہ اور اسلوب ہے کہ ہم کو بار بار ڈرایا ہے قیامت سے، قیامت کے بھیانک زلزلے سے، اس کی منظر کشی کی ہے جسے اگر ایمان والا پڑھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کی نیند حرام ہو جائے، بے چین ہو جائے کہ اتنی بھیانک کیفیت اور گھڑی آنے والی ہے، الساعہ آنے والی ہے. وہ زلزلہ جب دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، حاملہ اپنے حمل کو گرا دیں گی، لوگ نشے میں نظر آئیں گے. یہ قرآن کی آیت سورہ حج کی پہلی آیت کے ترجمے میں دیکھیے. لوگ نشے میں نظر آئیں گے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہوگا. جہنم کی آگ ڈامر سے زیادہ کالی. وہاں آدمی موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، موت ہر طرف سے آئے گی. شارحین اور مفسرین کے مطابق ایک ایک بال سے آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں. موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی. میرے بھائیوں، اور اگر ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہو تو وہ بھی میری مخاطب ہیں، سوچئے کہ کیا ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جہنم کے اس بھیانک عذاب کو جو دائمی ہوگا، جہاں موت نہیں آئے گی، جہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جلنے کی عادت پڑ جائے گی تو سکون مل جائے گا، عادت کی وجہ سے وہ جھیلنے کی قوت پیدا ہو جائے گی، بلکہ ہمیشہ عذاب میں، تکلیف میں اضافہ ہوگا، نئی چمڑیاں اور کھالیں پیدا کی جائے گی بدن پر. کیا اس کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہمارا دل اور زبان یقیناً کہے گا نہیں، ہرگز نہیں. اللہ نے بھی کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. کیسے بچائیں گے؟ اس کا پہلا قدم یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے راستے کو ڈھونڈیں، دین کا صحیح علم حاصل کریں. علم کامیابی کی دنیا اور آخرت میں پہلی سیڑھی ہے، بلکہ پہلا قدم ہے. اسی لیے رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی کا نزول فرمایا، جہاں سے آپ کو نبوت بھی دی گئی اور انتہائی جامع آیات کے ذریعے سے علوم کا ایک خزانہ 5 آیتوں میں سمیٹ دیا گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے. کیسے پڑھیے؟ آج جیسے دنیا پڑھ رہی ہے ویسے نہیں کہ پڑھ تو رہی ہے، پڑھ کر بھی گمراہ ہو رہی ہے، علم بھی گمراہی کا سبب بن رہا ہے. رب کے نام سے پڑھیے، یہ شرط ہے. رب کو فراموش نہ کیجیے، تب علم راہ راست پر رہے گا، ورنہ علم بھی گمراہی کا شکار ہوتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. پہلا حکم اور پہلی وحی اقرأ، پڑھیے. ہم بہت کچھ سنتے پڑھتے آئے ہیں اس پر. اقرأ، اس میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کامیابی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، آخرت میں سعادت اور نجات کے لیے پہلا قدم علم کا ہے، پڑھنے کا ہے. اگر ترقی چاہیے تو پہلے پڑھنا ہوگا، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ. دوسری بات اقرا میں ہے کہ کیا پڑھنا ہے. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کیا پڑھنا ہے. تو ایک تو ہم کچھ لوگوں نے اس میں نقطہ نکالا، وقت نہیں ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو پہلے رب کو پہچاننا ہے.
خدا شناسی حاصل کرنی ہے. بسم ربک الذی خلق, جس نے پیدا کیا. تو مخلوق, ساری کائنات مخلوق میں خلقہ, کس چیز کو پیدا کیا یہ ذکر نہیں کیا, ساری مخلوق اس میں آ گئی. تو یہ جہاں شناسی ہے. اب وہ آپ فلکیات کا علم حاصل کریں, ارضیات کا علم حاصل کریں, طبقات الارض کا, سائنس کی کسی فیکلٹی کا, حساب, جغرافیہ, سائنس, ہندسہ, جیومیٹری, چاہے جو فیکلٹی, سب ما خلق میں. اقرا بسم ربک الذی, سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. تو رب شناسی, پھر مخلوق خلق شناسی, جہاں شناسی. تیسرا الذی کیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان, ان مخلوقات میں بطور خاص ذکر کیا خلق الانسان من علق, انسان کو دم بستہ سے پیدا کیا, جمے ہوئے خون سے. الگ ہی کیوں کہا, نطفہ یہاں کیوں نہیں کہا, یہ ایک الگ علمی بحث ہے, اس کا موقع نہیں ہے. یہاں کہا انسان کو, تو مطلب تیسرا یہ کہ خود شناسی, ہم انسان ہیں تو خود شناسی, اپنے آپ کو پہچاننے کا علم. دنیا کے جتنے علم ہیں, رب شناسی جس کو لوگ خدا شناسی کہتے ہیں, جہاں شناسی, خود شناسی, اس سے باہر کوئی علم نہیں ہے. ان کو سیکھنا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا, کیا پڑھنا ہے؟ اس سورت کے فوراً بعد دوسری سورت جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں, قدر کی رات میں نازل کیا. تو پڑھنا وہ ہے جو اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے, یعنی قرآن پڑھیے. اللہ نے جو علم اتارا ہے اسے پڑھیے. اس میں اشارہ ہے دوسری یہ کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی نجات کا, ہدایت کا ضامن ہے. یہ پکی بات ہے کہ آپ کو اگر ہدایت چاہیے, نجات چاہیے, اللہ کا قرب چاہیے, انعام چاہیے, تو قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. یہاں ایک اور بھی لوگوں نے اشارہ کیا کہ اللہ نے آگے بتایا کہ انسان کو علق سے پیدا کیا. ہم کیا تھے؟ نطفہ, ہم باپ کی پیٹھ میں, اس کے بعد مختلف مراحل سے گزر کے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جسم اور شریر کو اللہ نے پروان چڑھایا, پیدا کیا, پروان چڑھایا. اس میں ہمارا کوئی دخل ہے نہیں. رب العالمین کی ربوبیت ہے جس نے ہم کو ماں کے پیٹ سے یہاں تک پالا اور آگے بھی کرے گا, مرنے کے بعد, اور اس کے بعد حساب کتاب, جنت یا جہنم, یہ اس کی ربوبیت ہے. تو جس نے شریر کو مختلف حالتوں میں اس کی ضروریات کا انتظام کر کے پالا پوسا, اس نے شریر کے ساتھ جو روح ہے, جسم کے ساتھ جو روح ہے, اس کی پالن, اس کی پرورش اور پروان چڑھانے کا انتظام کیا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, قلم کے ذریعے جس نے تعلیم دی اور وہ چیزیں سکھائی جو انسان جانتا نہیں تھا, علم کا انتظام کیا. اور جو علم اللہ نے آسمان سے بطور خاص نازل کیا, ایک علم تشریعی ہے, ایک علم تکوینی ہے. کائنات کے علم, دنیا کا سائنس, جغرافیہ, ہندسہ, جو بھی علم ہے انسان غور و فکر, تجربہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. لیکن شریعت کا علم, غیبیات کا علم, اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ انسان کے پاس سوائے اللہ کی وحی کے کوئی نہیں ہے. اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا, صحیح بخاری کا آغاز کتاب الوحی سے کیا. کئی حکمتوں میں سے یہ کہ جو علوم ہم کو حاصل ہوتے ہیں غیب کے اور ایمان کے, وہ اللہ کی وحی سے حاصل ہوتے ہیں. ساری دین کی بنیاد وحی الہی کے ماننے پر ہے. اب وہ وحی قرآن کی شکل میں ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سنت و احادیث کی شکل میں ہے. قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو غیبیات کا علم ہوتا ہے, عقائد اور ایمان معلوم پڑتے ہیں. ایمان کا 99% غیب سے متعلق معاملات ہیں. اب ہمارے لیے نبی غیب ہیں, صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے, تو کچھ حیثیت سے آپ غیب نہیں رہے ان کے لیے. اس اعتبار سے 1% کو نکال رہے ہیں کہ بعض چیزیں مشاہدے کی ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں نے معجزات دیکھے, ہم نے نہیں دیکھے. بعض جو حصی معجزات ہیں, قرآن ہم دیکھ رہے ہیں. خیر, یہ ایک علمی بحث. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا وہ پڑھیے, اس میں گویا آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ وہ نہیں جو وزیر اعظم اور صدر جمہوریہ بن جائے, وہ نہیں جو سائنٹسٹ ہو, ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, نام کمائے, ٹی وی چینل پر روز آتا ہو, جس کا بڑی شہرت ہو. اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ لوگ خیر نہیں ہیں, اچھے بہترین نہیں ہیں. جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اس کو ہم حقیر سمجھیں, الگ بات ہے. ہاں, ہمارے بچے
امام صاحب کے پاس پڑھنے جائے یا امام صاحب ہمارے گھر میں آئے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے اندازہ لگائیے. ڈاکٹری انجینئرنگ پڑھنے کے لیے ہم کتنا ڈونیشن دے رہے ہیں, قرآن پڑھانے کے لیے کتنا اہتمام کر رہے ہیں. جو سب سے اہم علم ہے اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے نزدیک. آگے ہم غور کریں کہ جو سب سے قیمتی نعمت ہے ہمارے نزدیک آج سب سے زیادہ حقیر بن گئی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو پروان چڑھانے کا جس طرح انتظام کیا, قرآن اور شریعت قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے کر ہماری روح کے پروان چڑھانے کا بھرپور انتظام کیا, اور دنیا میں کامیابی کا اسی کو نسخہ اور بنیاد بتائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں ترقی, سعادت, اللہ کی قربت, تو یہ علم حاصل کرنا ہے. پہلا قدم یہ ہے.